نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم درس قرآن کی ایک اور نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلی نشست میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 تک کا بیان مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 6 سورہ المائدہ کی، اس میں اللہ رب العزت نے وضو کی فرضیت کا جو ہے وہ حکم دیا ہے اور تیمم کا طریقہ بتایا ہے۔ تو یہ دو مقامات پر ہے، سورہ النساء کے اندر اور سورہ المائدہ کے اندر۔ سورہ المائدہ کے اندر یہ پہلے نازل ہوئی اور سورہ النساء میں بعد میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں جو صورتیں ہیں، سورہ المائدہ بھی اور سورہ النساء بھی، جس میں وضو کا اور تیمم کا طریقہ جو ہے بیان ہوا ہے، یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور ان کا جو شان نزول ہے وہ سن 5 یا 6 ہجری میں ہے۔ تو سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ نماز جو ہے مکہ میں فرض ہوئی، شب معراج اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور نمازیں شب معراج فرض ہوئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وضو تو اس وقت بھی کیا جاتا تھا، اور غسل جنابت یعنی جب میاں بیوی جو ہے ملتے ہیں تو اس کے بعد جو غسل فرض ہوتا ہے اس کو غسل جنابت کہا جاتا ہے۔ تو وضو اور غسل جنابت یہ پہلے سے لوگ جو ہے اس سے متعارف تھے، اور لوگ وضو بھی کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ ہجرت سے پہلے ہی شب معراج کا واقعہ پیش آیا اور اس میں نمازیں فرض ہو گئیں۔ تو اس کے بعد سے جو ہے مسلمان وضو بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ جو آیات ہیں جس میں وضو کی فرضیت ہے اور تیمم کا طریقہ جو بیان کیا گیا ہے، تیمم کا تو خیر بعد میں ہی آیا، لیکن بات وضو کی اور غسل جنابت کی ہو رہی ہے۔ تو اب پہلے جو مسلمان کرتے تھے اور قرآن میں آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں، تو پہلے کس کے حکم سے کرتے تھے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ پہلے جو وضو کر رہے تھے اور غسل جنابت کر رہے تھے تو وہ کس طریقے سے وہ کر رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور سنت سے جو حکم تھا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ہے فرمایا کہ جو رسول کی جو ہے اطاعت کرے گا وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی معصیت وہ اللہ کی معصیت ہے۔ تو شریعت کے اندر حکم جو ہے قرآن پاک سے، جو شریعت کا مصدر اور منبع اصلی ہے، اور حدیث سے، سنت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ثابت ہوتا ہے۔ تو جو وضو ہے اس کی جو آیات ہیں یہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے مسلمان وضو بھی کرتے تھے اور غسل جنابت سے بھی وہ آگاہ تھے، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے طریقہ سکھایا تھا، ان کو بتایا تھا۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا، جسٹ ایک مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، یہ منیمم لیول ہے کہ کم از کم جو ہے اعضاء کو ایک مرتبہ دھویا جائے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کو 2 مرتبہ دھویا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر اس طریقے سے وضو کیا جائے تو دوہرا ثواب ملے گا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور یہ مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ تو جس طرح سے نماز، زکوٰۃ، یہ چیزیں جو ہے پچھلی امتوں میں بھی تھیں، پچھلی شریعتوں میں بھی تھیں، اور سابقہ جو انبیاء تھے جب وہ نماز یعنی پڑھتے تھے تو وہ بھی وضو کرتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا وضو ہے، یعنی اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یعنی کہ بہت ساری چیزیں جو پچھلی شریعت سے چلی آ رہی تھیں، ٹھیک ہے نا، ساری منسوخ نہیں ہوئیں، اسلام میں ساری چیزیں منسوخ نہیں ہوئیں، بلکہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کیری آن ہوئیں، اور اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ درست تھی، وہ ٹھیک تھی، تو وہ آگے بھی اسی طریقے سے اسلام کے اندر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ چلتی رہی۔
تو یہ جو وضو کا طریقہ تھا، جو طریقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جو ہے وضو فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام وضو فرمایا کرتے تھے، اگر ان کو جنابت لاحق ہوتی تو وہ غسل بھی کرتے تھے، یہ سارا طریقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے سے بتا دیا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق جو ہے جب شب معراج نماز فرض ہوئی تو اگلے دن حضرت جبریل امین جو ہے وہ تشریف لائے، اور انہوں نے جو ہے مکہ کی جو زمین تھی اس کے اوپر اپنی ایڑی ماری تو اس سے پانی جو ہے وہ جاری ہوا، اور آپ نے اس سے وضو کیا، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے جو وضو ہے وہ طریقہ سکھایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی جو زوجہ تھیں، اپنی بیوی تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا اور آپ کو نماز پڑھنی سکھائی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو وضو کا طریقہ تھا وہ آیات وضو نازل ہونے سے پہلے بھی رائج تھا، اور مسلمان وضو پہلے سے کر رہے تھے، غسل جنابت پہلے سے کر رہے تھے۔ یہ آیات بعد میں آئیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کا جو اجرا تھا وہ پہلے سے ہی ہو چکا تھا۔ تو شریعت کے اندر جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت بھی حجت ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب جو ہے آپ دیکھیں کہ جو حدث ہوتا ہے، امپیورٹی ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ مائنر امپیورٹی جس کو حدث اصغر بولتے ہیں، اور میجر امپیورٹی حدث اکبر، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر جب آپ جو ہے ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے حدث اصغر لاحق ہوتا ہے، اور حدث اصغر سے طہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ اور حدث اکبر کیا ہے؟ جب میاں بیوی جو ہے مباشرت کرتے ہیں تو اس سے حدث اکبر لاحق ہوتا ہے، اور حدث اکبر سے طہارت حاصل کرنے کے لیے پھر جو ہے غسل کیا جاتا ہے، اس کو جو غسل جنابت بھی کہا جاتا ہے۔ تو حدث اصغر جو ہے وہ وضو کرنے سے دور ہو جاتا ہے، اور حدث اکبر اس کے لیے پھر غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے، کیونکہ دیکھیں نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور اس کی کنجی طہارت میں ہے، اور طہارت جو ہے وہ وضو سے ہے۔ تو کوئی شخص اگر وضو سے نہیں ہوگا اور وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، لباس کا پاک ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ وضو سے ہونا جو ہے حدث اصغر اور اکبر سے پاک ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ تو وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کو جو ہے بیان فرمایا، اور اس میں جو وضو کے فرائض ہیں، کیا وضو کے جو فرائض ہیں ان فرائض کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر وضو کی سنتیں بھی ہیں، پھر وضو کے مستحبات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر یہ چار چیزوں کا جو بیان ہوا ہے یہ وضو کے فرائض ہیں، یعنی ان کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو جو ہے کوہنیوں تک دھونا، پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، یہ چار وضو کے بنیادی فرائض ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ہے احناف کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ترتیب جو ہے وہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نہانے کے بعد جو ہے آپ نے، اب جب آپ نہائے تو اس میں یہ تو نہیں نا آپ نے پہلے منہ دھویا ہے، پھر ہاتھ دھوئے ہیں، مسح کیا ہے، پھر پاؤں دھوئے ہیں۔ آپ نے نہایا تو شاور لے لیا نا، اپنے پورا لے لیا، اس کے بعد آپ نے کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، آپ کا وضو ہو گیا، کیونکہ ترتیب ہمارے یہاں واجب نہیں ہے۔ تو اگر ترتیب سے کریں تو اچھا ہے، لیکن اگر ترتیب ساقط بھی ہو جائے تو اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ندی میں نہانے چلا گیا، سمندر میں، چونکہ سمندر کا پانی بھی طاہر و مطہر ہے، سمندر میں نہانے چلا گیا اور وہاں پر وہ نہا کر جو ہے فارغ، تو اس کو وضو کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا تو اس کا وضو ہو گیا۔ اس کا جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے بیان فرمایا ہے۔
اب وضو کی جو ہے ہمارے یہاں بہت اہمیت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ اپنے اعضائے وضو کے چمکنے سے قیامت کے دن پہچانی جائے گی. تو یہ جو اعضاء آپ اس میں فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اپنے اعضاء کو دھونے میں یعنی کہ زیادتی کیا کرو، کہ جتنا زیادہ جو ہے مسئلہ کہ یہاں تک ہے تو تھوڑا اوپر تک دھو لیا، تاکہ بالکل میک شور ہو جائے کہ آپ کا جو پارٹ دھلنا تھا وہ دھل گیا ہے، بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ ہی دھل گیا ہے. تو جتنا جو ہے آپ اس کو کور کریں گے. اور بار بار وضو پر وضو کرنا، یہ پانی کا اسراف نہیں ہے. آپ سے نے فرمایا کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے جو ہے اگر کوئی وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو جو ہے دور کرتا ہے. کھانا کھانے کے بعد جو وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غم کو دور فرماتا ہے. تو وضو جو ہے کسی وقت بھی، ویسے تو ایک وضو کر کے اگر آپ کا وضو سلامت ہے تو آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر بھی اور فتح مکہ کے موقع پر بھی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں. لیکن آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے الگ سے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی وضو سے بھی ہو اور نور علی نور ہونے کے لیے اور زیادہ خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے پھر وضو کر لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کرنا چاہیے، بار بار وضو کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو طہارت اور پاکیزگی کا احساس ہو کہ میں طہارت کے ساتھ ہوں، پاکیزگی کے ساتھ ہوں. اور جب آپ سونے کے لیے جائیں بستر پر تو باوضو جائیں، وضو کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر زیادہ نور پیدا کرے گا، آپ کی طہارت اور پاکیزگی میں اضافہ ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو، نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، کوہنیوں سمیت دھو لو. تو جب آپ چہرے کو دھوتے ہیں تو اس میں چہرے کا جو یہ حصہ ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک دھونا، اور یہ جو دونوں لو ہیں کانوں کی، اس کے درمیان جو چہرہ ہے اس کو سارے کو دھونا. آپ کی اگر خشخشی داڑھی ہے یعنی ہلکی داڑھی ہے تو پھر جلد کو بھی دھونا چاہیے، اور اگر گھنی داڑھی ہے تو اوپر سے بالوں کو دھو لیا اور خلال کر لیا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے وَأَيْدِيَكُمْ، اور اسی طریقے سے جو ہاتھ ہیں ان کو کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنیاں دھلنی چاہیے، کوہنیوں سمیت جو ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو. سروں کا مسح کرو یعنی کہ ہمارے ہاں اب اس میں امام شافعی کے ہاں جو ہے 3 بال کی مقدار بھی اگر ہو گیا تو جو ہے فرض ادا ہو گیا. امام مالک کے ہاں جو ہے پورے سر کا ہے. ہمارے ہاں جو ہے چوتھائی سر، پیشانی کے بقدر چوتھائی سر اگر مسح کر لیا تو مسح ہو گیا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو وضو کیا تو اس کے اندر آپ نے چوتھائی یعنی کہ سر کا مسح کیا. تو ہمارے ہاں احناف کے ہاں جو سر کا مسح ہے وہ چوتھائی سر کا اگر مسح، ویسے پورا سر کا مسح کرنا مستحب ہے، آپ پورے سر کا کریں اور گدی تک لے کر جائیں اور واپس لے کر آئیں، یہ مستحب ہے. لیکن فرضیت چوتھائی مسح کرنے سے وہ ساقط ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی. پھر فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لو. اب اس میں جو ہے ہمارا اور اہل تشیع حضرات کا اختلاف ہے. ہم یعنی کہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں، اور باقی بھی جو ائمہ فقہ ہیں وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں کہ ہمارے ہاں وضو کے اندر فرض یہ ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے، جبکہ اہل تشیع اور فقہ جعفریہ میں ایسا ہے کہ وہ اس کا عطف ڈالتے ہیں سر کے اوپر، کہ جس طرح سر کے اوپر مسح کیا جاتا ہے اسی طرح پاؤں پر مسح کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو عطف ہے وہ چہرے پر اور ہاتھوں پر ہے. جس طرح چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، اسی طریقے سے پاؤں کو بھی دھونا ہے. کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ، ایک مرتبہ ایک صحابی وضو کر رہے تھے تو ان کے وضو کے اندر ان کی جو ایڑیاں تھیں پاؤں کی، ایک میں جو تھا کہ وہ مسح کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک میں ان کی ایڑیاں وہ خشک رہ گئیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب، کہ تم جو ہے اپنی ایڑیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس سے پتہ لگا کہ پاؤں کو، ایڑیاں جو پاؤں کا حصہ ہے نا، تو پاؤں کا دھونا وہ فرض ہے. اب اس میں تطبیق کس طریقے سے ہو سکتی ہے
اس میں تطبیق اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ دھونا اور مسح دونوں اس کے اندر آ جائیں، کیونکہ دو قراتیں ہیں، ایک جو ہے اس کے فتح کے ساتھ ہیں وَأَرْجُلَكُمْ، اور ایک اس کی جو ہے کسرہ کے ساتھ ہیں وَأَرْجُلِكُمْ، ٹھیک ہے نا. وَأَرْجُلَكُمْ اگر پڑھیں گے تو چہرے اور ہاتھوں پر اس کا عطف ہوگا، وَأَرْجُلِكُمْ پڑھیں گے تو اس کا جو ہے مسح، جو رؤوس سر کا مسح ہے اس کے اوپر اس کا عطف ہوگا. اب دونوں کو اگر ہم جوائن کرنا چاہیں، ملانا چاہیں، اس کے اندر تطبیق کرنا چاہیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو جو ہے دھونے کو ہم حقیقی معنی، یعنی اس کو ہم وجوہکم و ایدیکم کے اوپر ہی اس کا عطف کریں اور پاؤں کو دھوئیں، تو اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور جب ہم موزے پہنے ہوئے ہوں، چاہے چمڑے کے یا سوکس ہم پہنے ہوئے ہوں، ان پر ہم جب مسح کریں گے تو اس کا مجازی معنی پورا ہو جائے گا. دونوں عطف جو ہے اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے. جب آپ موزوں کے بغیر ہوں، پاؤں آپ کے ننگے ہوں، تو اس وقت آپ دھوئیں، ٹھیک ہے نا. اور جب آپ موزے پہنے ہوئے ہوں اور آپ نے پاؤں جب پہلی مرتبہ وضو کیا تھا اس وقت آپ نے نیت کر لی ہو، اس کے بعد موزے پہنے ہوں، تو پھر جب آپ کا یعنی کہ حدث ہوگا، وضو ٹوٹے گا، تو اس وقت جب آپ وضو کریں گے تو باقی اعضاء کو آپ دھو لیں اور پاؤں کا آپ مسح کر لیں. اس میں سہولت ہے. مثال طور پر آپ جو ہے سفر کے اوپر جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ سروسز کے اوپر آپ رکتے ہیں، تو وہاں پر جب آپ پاؤں اٹھا کر سنک کے اندر رکھ کر اور وہاں پر پاؤں دھوتے ہیں، تو جو ارد گرد گورے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جب گھر سے جو ہے بات لے کر نہا کر جا رہے ہیں اور سفر میں جا رہے ہیں، تو آپ پھر نیت کر لیں، ٹھیک ہے نا، آپ مسح کرنے کی نیت کر لیں. تو آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد نہا کر وضو کر کے آپ نے ساکس اپنے پہن لیے. اب راستے کے اندر کہیں پر نماز کا ٹائم ہوا اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ تازہ وضو کرتے ہیں، تو اب آپ نے جو ہے باقی اعضاء کو دھونا ہے، اور جو پاؤں جس پر ساکس ہیں ان کو آپ اتاریں نہیں اور ان کے اوپر ہی آپ مسح کر لیں. تو اس طریقے سے جو ہے دونوں قراتوں کے اوپر عمل ہو سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک صاف جو ہے ہو جاؤ. یعنی کہ پہلا تو یہی ہے کہ اگر پانی میسر ہے تو آپ نے پھر غسل کرنا ہے. اگر کوئی حالت جنوب میں چلا گیا ہے تو پھر وہ پانی سے ہی پاکی لے گا، غسل جنابت کرے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہے آگے پھر آئے گا تیمم کا طریقہ. تو تیمم جو آگے اس کا حکم آ رہا ہے، وہ تیمم جو ہے حدث اصغر کو بھی دور کر دیتا ہے اور حدث اکبر کو بھی دور کر دیتا ہے. یعنی وہ وضو کا بھی قائم مقام ہے اور غسل جنابت کا بھی قائم مقام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی حالت جنوب میں ہے، پانی میسر نہیں ہے، تو جس طرح سے اگر وضو کرنا ہے تو جو طریقہ تیمم کرنے کا وضو کے لیے ہے وہی طریقہ تیمم کا غسل جنابت کے لیے بھی ہوگا، سیم طریقہ ہے. اور اس سے جو ہے بس نیت آپ نے ادھر وضو کی کرنی ہے، ادھر آپ نے غسل جنابت سے پاکی حاصل کرنے کی کرنی ہے، لیکن تیمم کرنے کا طریقہ دونوں کے لیے سیم ہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو. اب یہ تین صورتیں ہو گئیں. یا سفر میں ہو، اب سفر میں ہوتا یہ ہے کہ پانی جو ہے بعض اوقات میسر نہیں ہوتا، سفر میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے. یا کوئی شخص جو ہے بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ پانی کو جو ہے استعمال کرے تو اس کی مرض کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز اس کی آزمائی ہوئی ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پانی استعمال کیا تو اس کے مرض کی شدت میں اضافہ ہو گیا. یا کوئی ڈاکٹر حاذق طبیب اس کو بتایا کہ پانی استعمال نہیں کرنا ورنہ آپ کا مرض جو ہے، آپ کا زخم زیادہ یعنی کہ بڑھ جائے گا. تو دونوں صورتوں کے اوپر یا تو خود تجربہ ہو یا کسی اچھے ماہر ڈاکٹر نے، حکیم نے بتایا ہو، تو ایسی صورت میں پانی بھی موجود ہے لیکن آپ تیمم کر سکتے ہیں. سفر میں ہیں، پانی ہے، اتنا ہے کہ آپ پی سکتے ہیں یا وضو کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کو پینے کے لیے رکھ لیں اور وضو کے نعم البدل کے طور پر آپ تیمم کر لیں. اور جاء احد منکم من الغائط، یا جو ہے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، آپ گئے ٹوائلٹ کیا ہے، پیشاب کیا ہے، وہاں سے آئے تو اب وضو کرنا ہے. اب یہ تین صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں. کوئی مریض ہو
مسافر ہو یا رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، تو یہ تو تینوں جو ہے حدث اصغر ہیں۔ کیا ہیں؟ حدث، مریض ایک استثناء ہو گیا، مسافر ہو گیا، اور یعنی کہ ٹوائلٹ سے آنا، یہ حدث اصغر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے فرمایا او لامستم النساء، یا تم نے جو ہے عورتوں سے قربت کی ہو، مجامعت کی ہو، مباشرت کی ہو، عورتوں سے ملاپ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، اپنی بیویوں سے، تو اب یہ حدث اکبر آ گیا۔ ٹوائلٹ سے آئے یہ حدث، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزوں کو بیان فرما دیا، چھوٹی ناپاکی کو بھی بیان فرما دیا، بڑی ناپاکی کو بھی بیان فرما دیا، اور دونوں کو بیان فرمانے کے بعد جو ہے فرمایا کہ فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، تمہیں حدث اصغر لاحق ہو گیا یا حدث اکبر لاحق ہو گیا، تم مریض ہو یا مسافر ہو اور تم جو ہے پانی نہ پاؤ، یا پانی ہو تو اتنا ہو کہ اس سے صرف آپ جو ہے اپنے پینے کا کام لے سکتے ہیں، اگر وضو کیا تو آپ کے پاس پانی ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں جو ہے اللہ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم جو ہے اس صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو تیمم بیسیکلی جو ہے ان چیزوں سے ہوتا ہے جو جن سے ارض سے ہوں، زمین کی جن سے ہوں، جیسے مٹی کا ڈیلا ہے، پتھر کا ڈیلا ہے، چونا ہے، اس طرح کی چیزیں جو جن سے اور جو پگھلتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لوہے سے، چاندی اور تانبے یا سونے سے جو ہے تیمم نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اس کے اوپر اتنی مٹی گرد ہو کہ اس گرد کے اوپر آپ ہاتھ مار کر تیمم کر لیں۔ اب تیمم کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود ہی قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، ٹھیک ہے نا، کہ اس پاک مٹی سے، جو پاک مٹی اللہ نے سعیداً طیبہ جو فرمایا، تو فرمایا کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، یعنی اس طریقے سے مٹی ہے اس کے اوپر آپ نے ہاتھ مارا، ہاتھ مار کر جو ہے جو ایکسیس آف مٹی ہے، ڈسٹ ہے، اس کو آپ نے جھاڑ دیا تاکہ چہرہ آپ کا جو ہے وہ گرد آلود نہ ہو، اور اس کے بعد جس طرح سے آپ پانی سے منہ دھوتے ہیں اسی طریقے سے پورا منہ جو ہے اس سے آپ ایسے کر کے مسح کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے ہاتھ اس طریقے سے مار کر جو اضافی مٹی ہے اس کو جھاڑ دیں، اور پھر یہاں سے لے کر پورا جو ہے جو ہاتھ ہے اس کو آپ اس کا مسح کر لیں، ٹھیک ہے نا، انگلیوں کا خلال کر لیں، تو یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ اب یہ وضو کے لیے بھی کام آئے گا اور یہ غسل جنابت کے لیے بھی کام آئے گا، تو دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے تیمم کا، اور یہ جو طریقہ ہے تیمم کا، جو پانی کا نعم البدل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی عطا فرمایا، اس سے پہلے کسی اور امت کے لیے تیمم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ وضو تھا لیکن تیمم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو پاک فرما دیا، تو زمین کی جو مٹی ہے وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، الا یہ کہ وہاں پر کوئی گندگی پڑی ہو، جیسے کوئی بھینسوں کا جو ہے باڑا ہوتا ہے، یا گائے کا باڑا ہے، اونٹوں کا باڑا ہے، جہاں پر گندگی ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں کے اوپر، یا کوڑا کرکٹ کہیں پر پڑا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے گندگی کا، تو ایسی جگہوں پر جو ہے وہاں سے نہ آپ پاکی لے سکتے ہیں، نہ آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جتنی بھی زمین ہے جو صاف ہے، جس کے اوپر کوئی جو ہے گندگی کے آثار نہیں ہیں، وہ زمین پاک ہے، اور اس جگہ سے جو ہے آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں، اور اس جگہ پر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے۔ اب یہ جو تیمم کا حکم ہے، یہ ایک واقعہ ہوا تھا مقام بیدا کے اوپر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ بنو مستلق سے جو ہے واپس آ رہے تھے، تو ابھی مدینہ تھوڑا دور تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہار، قیمتی ہار گم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارواں کو وہیں پر روک دیا، اور ہار کی جو ہے جستجو ہوئی۔ وہ ہار بیسیکلی اس اونٹ کے نیچے ہی دبا ہوا تھا، تو بڑا ڈھونڈا، ادھر ادھر جو ہے لوگوں کو دوڑایا گیا، انہوں نے سرچ کیا، لیکن وہ ہار نہیں ملا۔ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز فجر کا ٹائم ہو گیا، پانی ان کے پاس ختم ہو گیا تھا، کیونکہ مدینہ نزدیک تھا، تو وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ اب لوگوں کے اندر بے چینی پھیل گئی کہ اب کیا کریں،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے لوگوں نے جو ہے شکایت کی کہ بھئی آپ کی جو ہے بیٹی کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل ہوئی ہے، اور دیکھیں پانی بھی نہیں ہے، اور کیا اب ہم کریں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آ کر آپ کو، تھوڑا باپ تھے، ڈانٹ سکتے تھے، ڈانٹا بھی، بلکہ ہاتھ سے تھوڑا سا ان کو جو ہے تھوڑی سی ضرب بھی لگائی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے تھے، تو میں نے جو ہے بالکل میں ہلی بھی نہیں، اور میں نے جو ہے وہ جو تھوڑی سی جو ہے تادیبی وہ تھی وہ برداشت بھی کر لی۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے یہ آیات تیمم نازل ہو گئیں۔ وہی لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ آل ابو بکر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے جو ظاہر ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی آل ابو بکر کی برکات ظاہر ہو چکی ہیں، کہ ان کی برکت سے آج ہمیں وضو کا نعم البدن مل گیا ہے۔ کیونکہ صحرا تھا نا، جگہ جگہ جو ہے ایسے معاملات پیش آتے تھے، سفر میں ہوتے تھے، تو نماز تو پڑھنی ہے، تو اس کے لیے وضو بھی کرنا ہے۔ اب پانی جو ہے صحرا کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل سے ملتا تھا، تو بعض اوقات پانی تھوڑا ہوتا تھا، تو اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وضو کا نعم البدل تیمم عطا فرما دیا، اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے اور آل ابو بکر کی برکت سے عطا ہوا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، کہ بھئی اب پانی ہی سے وضو کر سکتے ہو، ابھی پانی نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو، کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ ہمیں عطا فرمائی ہے، کہ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا کر لو، ایسا نہیں ہے تو ایسا کر لو۔ اگر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، معاف نہیں ہے، لیکن آپ نے پڑھنی ضرور ہے۔ وضو کے لیے پانی نہیں میسر، تیمم کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر، الدین و یسر، دین جو ہے آسانی کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر آسانیاں رکھی ہیں، اسی کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ اصل مقصد تو پاک کرنا ہے، تو اللہ نے پانی کو بھی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، پانی بھی طاہر ہے، مطہر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ اور وہی صفت اللہ تعالیٰ نے پاک مٹی کو عطا فرما دی، کہ یہ مٹی جو ہے یہ پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ جو استثناء ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، وَلِيُطَهِّرَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جو نعمت ہے، نعمت اسلام ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے ہمارے لیے دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب یہ حکم نازل ہو گیا نا، وضو کا نعم البدل ہمیں مل گیا، تو احکامات آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اب یہ نعمتیں اتر رہی ہیں، احکامات کی صورت میں نعمتیں اتر رہی ہیں، یہاں تک کہ سورہ المائدہ کی جو پیچھے ہم آیت پڑھ کر آ چکے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، یعنی جو احکامات اترنے تھے اتر گئے، جو فرائض و واجبات کے، حلت و حرمت کے جو بھی احکامات تھے وہ سارے اتر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آج میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے۔ یہ جو احکامات ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کہ کیا کام ہم نے کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے، کیا کام کرنا ہے، کس سے رکنا ہے، یہ سب نعمت ہیں۔ تو اسی نعمت کا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی نعمتوں کو اتمام تک پہنچائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو جو نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہیں، علم عطا فرمایا ہے، قدرت اور تصرف عطا فرمایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، قوت علمیہ عطا فرمائی ہے، قوت عملی عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری جو ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے قبل اس کے کہ یہ نعمت ہم سے چلی جائے۔ جب صحت مند ہو تو صحت کی قدر کرو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب صحت مند ہوتے ہیں تو صحت کی قدر نہیں کرتے، بعد میں جو ہے کیا کہتے ہیں، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو جب وہ صحت جاتی رہتی ہے تو پھر اس کی یاد آتی ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی۔ بچے جو ہے وہ آئی پیڈ کے اوپر بالکل جو ہے اپنی آنکھوں کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، آنکھوں کو جو ہے بالکل جو ہے خراب کر لیتے ہیں،
اور بڑے بڑے موٹے موٹے چشمے بچپن سے ہی جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، اور آئی پیڈ کے اندر اس میں جو نہیں کھیلیں، لیکن ایک یعنی بیلنس کے ساتھ، ایک موڈریشن کے ساتھ چیزوں کو استعمال کریں، تاکہ آپ کی نگاہوں کے اوپر اس کا اثر نہ پڑے۔ بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے سے، بہت زیادہ اس طرح کے ایکوپمنٹ جو استعمال کرنے سے ذہن پر بھی اور آنکھوں پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں، اب ڈیفینیٹلی یہ نیو ڈیوائسز ہیں، نیو ٹیکنالوجی ہے، آپ استعمال کرنے سے تو نہیں روک سکتے، لیکن کیا اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا۔ تو جو اچھی چیزیں ہیں وہ دیکھیں، جو اچھے گیمز ہیں وہ جو ہے دیکھیں، جس سے آپ کے اندر کوئی ہارشنیس پیدا نہ ہو، آپ کے اندر جو ہے کوئی اس طرح کے یعنی کہ رونگ سینٹیمنٹس جو ہے وہ پیدا نہ ہوں۔ تو ایسی گیمز کھیلیں جس سے آپ کے اندر موڈریشن ہو، اعتدال ہو۔ فن کے لیے آپ کھیلتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ظلمتوں سے نکال کر جو ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو روشنی میں اللہ لے آیا اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اسلام جیسی عظیم اللہ تعالیٰ نے جو ہے نعمت عطا فرمائی، اور فرما رہا ہے کہ اور وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا، وَاثَقَكُم بِهِ، جب تم نے اس سے جو ہے کہ عہد کیا تھا۔ اور وہ عہد کیا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی کہ ہم جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے ہم بچیں گے، چاہے آسانی ہو، سختی ہو، عسرت ہو، یسرت ہو، ہر حال کے اندر ہم دین کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے، دین کے جو حلال اور حرام ہیں اس کی پاسداری کریں گے، اللہ کی جو قائم کردہ حدود ہیں اس کو جو ہے ہم پامال نہیں ہونے دیں گے، نہ چوری کریں گے، نہ ڈاکہ ڈالیں گے، نہ زنا اور بدکاری کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ بد عہدی کریں گے، نہ وعدہ خلافی کریں گے۔ یہ سارے جو ہے عہد انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیے تھے۔ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، بت پرستی نہیں کریں گے، یہ ساری باتیں جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام یہ بیعت اسلام ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ بیعت اسلام کرتے تھے تو یہ سارا عہد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے پختہ طریقے سے لیا تھا۔ تو یہی عہد تھا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب کہ تم نے جو کہا تھا، اقرار کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سنا، سمعنا، ہم نے اللہ کے حکم کو سنا، واطعنا، اور ہم نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو صرف یہی نہیں کہ ہم نے سن لیا، وہ جو منافق تھے، کافر تھے، وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے نا۔ یا اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ چلتے تھے تو ظاہراً وہ یعنی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، باطناً وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ سمعنا واطعنا، کہ تم جو ہے یعنی کہ یہ کہو کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کوئی کام جو ہے ایسا نہ ہو۔ واتقوا اللہ کا معنی کیا ہے کہ یعنی کہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے جو ہے انسان گناہوں کو ترک کر دے، ٹھیک ہے نا، اور ایسے کاموں کو کرنے لگے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہوں۔ یہ تقویٰ ہے کہ اللہ کے ڈر، خوف، اس کی خشیت انسان کے اوپر اتنی حاوی اور طاری ہو جائے، اور یہ احساس اتنا ڈیولپ ہو جائے کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے اپنے علم اور قدرت سے، اور اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، سن بھی رہا ہے، بصیر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تو انسان کے اوپر یہ جو خوف خشیت کی کیفیت ہے وہ ہر وقت اس طرح سے طاری رہے کہ اس کا قدم جو ہے گناہ کی طرف نہ بڑھے، بلکہ نیکیوں کی طرف وہ بڑھتا چلا جائے۔ فاستبقوا الخیرات کی وہ عملی تفسیر بن جائے اور اس راستے پر چلے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات صدور، بے شک اللہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ منافقت کر رہے ہیں، جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، لیکن باطناً انہوں نے جو ہے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، دل سے انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، اس کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جو نبی انہوں نے دل سے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی طرح مت ہو، بلکہ ظاہراً بھی مسلمان ہو جاؤ اور باطناً بھی مسلمان ہو جاؤ۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو اور دلوں کے بھید کو، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، کوئی چیز جو ہے اس سے مخفی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے آیت نمبر 8 کے اندر اب دو چیزیں جو ہے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی کہ مضبوطی کے ساتھ حق پر قائم رہنا، استقامت کا جو ہے مظاہرہ کرنا، اللہ کی توحید پر، دین اسلام کے اوپر ڈٹے رہنا، اور دوسرے یہ کہ انصاف پر مبنی گواہی دینا، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے یعنی کہ شہادت، قانون شہادت کی بات کی، اب پھر اسی کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اوپر، حق کے اوپر قائم رہنا، اس طریقے سے آپ اللہ کا حق جو ہے ادا کرتے ہیں، اور دوسرے آپ انصاف کے ساتھ جب گواہی دیتے ہیں اس میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے، ہو سکتا ہے آپ کی اپنی ذات کے اوپر جو ہے حرف آ رہا ہو، ضرب آ رہی ہو، اور آپ کی اپنی ذات کے خلاف وہ گواہی جا رہی ہو، لیکن حق کا آپ پر اتنا غلبہ ہو اور سچ کا آپ پر اتنا غلبہ ہو کہ آپ ایون اگر اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو آپ اپنی خلاف گواہی دینے سے بھی گریز نہ کریں۔ اگر سامنے بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ادب، احترام، عزت، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی غلط ہے اور آپ اس کے جو ہے چشمدید گواہ ہیں تو آپ اس کے خلاف گواہی دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا، ہو جاؤ، قوامین للہ، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، اور انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، یعنی اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، یعنی کہ کچھ بھی ہو عدل اور انصاف کا جو ہے راستہ مت چھوڑو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جو ہے جگہ جگہ اس کا حکم دیا ہے کہ شہادت، گواہی جو ہے اس کی بہت امپورٹنس ہے، کیونکہ آپ کی صحیح گواہی سے ایک بے قصور جو شخص ہے وہ چھوٹ سکتا ہے، اور آپ کی غلط گواہی سے ایک بے قصور شخص پھانسی چڑھ سکتا ہے، اس کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، اس کو بغیر کسی جرم کے جو ہے مختلف جو ہے قسم کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص آپ کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے اگر یعنی کہ اس کو سزا ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ فرماتا ہے اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو، یعنی سامنے یہ نہ دیکھو کہ سامنے ہے کون، اور یہ میرا جو ہے مخالف ہے، یہ میرا دشمن ہے، اس سے تو میری بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے تو میرا جھگڑا ہے، اس سے تو میری بات چیت بند ہے، چلو آج موقع آیا ہے، آج میں اس سے بدلہ لے لوں، نہیں، وہ اس سے آپ کی بنتی ہے یا نہیں بنتی، اس سے آپ کی بات چیت ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے، آپ عدل اور انصاف کے ساتھ رہیں۔ اگر وہ دشمن بھی تو ٹھیک ہو سکتا ہے نا، وہ بھی تو مظلوم ہو سکتا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرا دشمن ہے لیکن وہ حق پر ہے تو آپ اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں۔ مشکل ہے نا، بہت مشکل ہے، لیکن یہی دین ہے ہمارا دین، دین اسلام یہ ہے۔ آپ اپنی ذات کی نفی کر دیں، آپ نگیٹ یور سیلف، آپ کو کیا پسند ہے اور آپ کو کیا پسند نہیں ہے، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا اچھا نہیں لگتا، اس بات کو آپ ایک طرف رکھ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اس کے نبی کو کیا پسند ہے، اس کی دین اور شریعت کیا کہہ رہی ہے، تو جو اللہ کو، اس کے رسول کو، قرآن کو پسند ہے، جو اللہ کی دین اور شریعت کو پسند ہے، اس کو اپنی پسند بنا لیں اور اپنی پسند کو اس پسند کے تابع کر لیں، اور اگر آپ کی پسند اور اس میں جو ہے تضاد ہے تو اپنی پسند کو چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو اختیار کر لیں، اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ تو فرمایا کہ سامنے والا یہ نہ دیکھو، اگر سخت دشمنی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو اگر گواہی دینی پڑے اس کے حق میں تو آپ گواہی دیں۔ اعدلوا، اللہ نے فرمایا کہ عدل کیا کرو، هو اقرب للتقوی، کہ یہ پرہیزگاری سے جو ہے نزدیک تر ہے۔
یعنی کہ اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، جنت کا راستہ سازگار ہو جاتا ہے جب انسان تقویٰ کرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ جو عدل اور انصاف کی عادت پڑ جائے تو یہ تو متقی لوگوں کی صفات ہیں، یہ تو اچھے لوگوں کی صفات ہیں، یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں کہ وہ عدل کے قریب ہوتے ہیں، انصاف کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جو شخص عدل اور انصاف کے راستے پر چلنے والا ہو وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، نیکی تقویٰ کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی کے اندر عدل اور انصاف کو تھامے رکھو، اپنے گھر کے اندر بھی عدل و انصاف کرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو، اپنے ملنے جلنے والوں میں عدل و انصاف کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ کوئی آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، یہ دین اسلام کی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں، اگر آپ جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، کسی بے گناہ شخص کو اپنی جھوٹی گواہی سے جو ہے سزا دلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیسے لے کر گواہیاں دے رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ باہر کرائے کے جو ہے گواہ موجود ہوتے ہیں اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ گواہ بن جاتے ہیں، عدالتوں میں جا کر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو سزا دلواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، دو شرطیں بیان فرمائیں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو اگر کوئی ایمان نہیں لایا، نیک عمل کرتا رہا، کافر نہیں نیک عمل کرتے، کافر بھی نیک عمل کرتے ہیں، تو آگے وہ وعدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ جو ایمان لے آئے لیکن نیک عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو یہ وعدہ کہ ڈائریکٹلی جو ہے ان کو جنت مل جائے گی، شاید یہ وعدہ ان کے لیے بھی نہ ہو۔ اس لیے مختلف قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو دین کو بالکل جو ہے پوری طرح سے اختیار کر لیتے ہیں اور نیکی، تقوی، طہارت، پاکیزگی کے راستے پر چلتے ہیں، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکے ہوتے ہیں، جو کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں، حلال کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حرام جانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں، حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح سے اپنی زندگی جو ہے بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس وعدے کے مطابق جنت عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ جو ہے بخشے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہے سیدھے جو ہے جنت میں جائیں گے۔ پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو معصیت میں، نافرمانی میں، گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور کبھی نیکی اور تقویٰ کے کاموں کی طرف نہیں آتے، فسق و فجور میں ساری زندگی ان کی بسر ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی میں بسر ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ مسجد کیا ہے، نماز کیا ہے، سمجھے نا، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ کبھی جو ہے نیکی تقویٰ کے کاموں کی طرف نہیں آتے۔ تو ایسے لوگ وہ ہیں جو صاحب ایمان بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جو ہے وہ بھیجے گا اور اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں آئیں گے، کیونکہ ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ درمیان میں ہوتے ہیں کہ وہ گناہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، سمجھے نا، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کام بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے، نماز بھی بڑی پکی جو ہے پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے کاروبار میں ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ملا جلا ہے، گناہ بھی ہو رہے ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، خلط ملط ہیں اعمال۔ تو پھر ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، جس کو اللہ چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو 4 گروہوں کا ذکر فرمایا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ جو ہے قرار دیا، ان میں کون کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہ جو چوتھا گروہ ہے صالحین کا، وہ اعمال صالحہ کر کے ہی صالحین بنتے ہیں نا۔ صالحین کس کو بولتے ہیں؟
جو نیک اعمال کریں، اعمال صالحہ کریں، وہ صالحین ہیں، تو یہ بھی ولایت کی ایک قسم ہے، یہ بھی ولایت کا ایک درجہ ہے۔ تو جو انسان ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صالحین میں شمار فرماتا ہے۔ ان کے لیے وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے، بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو وہ ہو گئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب اس کے برخلاف جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور خود اپنی مرضی سے اس راستے کو انہوں نے چنا، کیونکہ اللہ نے تو اپنے نبی کو، اپنی کتابوں کو بھیج دیا، پیغام بھیج دیا، اب اس پیغام کو ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اگر چاہوں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر میں چاہوں تو تم سب کو ایک امت بنا دوں، اگر میں چاہوں تو تم سب کو مومن بنا دوں، لیکن پھر یہ جبر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جبر کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزادی دی ہے، ایک فریڈم آف چوائس دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اپنے لیے دونوں راستوں میں سے جون سا راستہ چاہیں وہ پسند کر لیں۔ تو مومنوں نے جو لوگ جو ایمان کو پسند کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش و مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ لیکن جو لوگ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اب آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے جو نبی ہیں وہ بھی اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی کتابیں، اس کی آیات معنی معجزات ہیں، تو اللہ کا نبی، اس کی کتابیں اور جو کچھ بھی جو ہے وہ معجزات ان سے صادر ہوتے ہیں، وہ سب اللہ کی کیا ہیں؟ آیات ہیں۔ ان کو جھٹلانا جو ہے یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ تو جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ دوزخ میں جلنے والے ہیں۔ یہ دو گروپ ہو گئے نا، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والوں تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی انعام ہو تو اس کو یاد کرنا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ پر کوئی نعمت ہو اس کو آپ جائز طریقے سے آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی خرافات نہ ہوں، کوئی غلط کام نہ ہوں۔ اگر آپ جو ہے مہذب طریقے سے اپنی خوشی کو اور اس نعمت کو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے سیلیبریٹ کرنا چاہیں تو اسلام میں سیلیبریشن سے منع نہیں ہے۔ ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے جائز طریقے سے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی جو ہے کیک کاٹ لیتے ہیں، کوئی جو ہے آپ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، اچھا کھانا بنا لیتے ہیں، مل کر کھا لیتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی اس نعمت کو اللہ نے اس دن آپ کو بیٹی دی تھی، بیٹا دیا تھا، آپ کی اس دن شادی ہوئی تھی، اللہ نے آپ کو اچھی بیوی دی تھی، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ خوشی کی کوئی ایونٹس ہوں، انسیڈنٹس ہوں، ان کو بھی سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو غم کے انسیڈنٹس ہوں ان کو بھی سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا۔ کیا ہوا؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب قوم نے، جو کفار تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ جو ہے تمہاری طرف دراز کریں، قتل کے لیے، ہلاکت کے لیے، تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنے ہاتھ جو ہے تمہاری طرف دراز کریں، تو کیا ہوا؟ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ کفار تو جو ہے اسلام کا نور جو ہے اور اس کی شمع کو بجھانا چاہتے تھے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کے در پہ تھے، نعوذ باللہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دو مسلمان عامری مسلمان جو ہے وہ قتل ہو گئے، اور یہودیوں کا ایک بندہ تھا جس نے قتل کیا تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس چلے گئے، اور جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو دو جو مسلمان قتل ہوئے ہیں ان کی دیت کے حوالے سے تم ہماری مدد کرو اور دیت دلوانے میں ہماری جو ہے مدد کرو۔ انہوں نے کہا جی آج آپ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، کوئی کھانا شانا آپ کو جو ہے پیش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے حی بن عطب جو ہے ان کا سردار تھا، اس نے یہ باتیں کی، اور ساتھ ہی اس نے جو ہے لوگوں کو کہا، اپنے لوگوں کو، آج یہ ہمارے پاس آئے، پھر کبھی موقع یہ دوبارہ آئے یا نہ آئے تو آج ان کو جو ہے قتل کر کے ان سے جان چھڑا لو، سب کی جان چھوڑ جائے گی۔ تو
انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو چکی کا پارٹ ہوتا ہے پتھر کا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو اوپر سے ہم گرائیں اور اس کے نیچے جو ہے دب کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وصال فرما جائیں۔ تو یہ ان کا جو ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر پھر نہیں بیٹھے، اور آپ وہاں سے، تو اس طریقے سے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا کئی واقعات ایسے ہوئے، جس طرح آپ نے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک کافر تھا، اس نے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے، اور باقی صحابہ بھی اپنی اپنی جگہ پر آرام فرما رہے تھے، تو وہ شخص آیا اور اس نے آ کر تلوار نکال لی اور کہا کہ محمد تمہیں میرے ہاتھوں سے کون جو ہے بچائے گا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ بالکل تلوار برہنہ تروال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وہ لے کر کھڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب، تو اس کے اوپر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ اس نے وہ تلوار اپنی نیام کے اندر رکھ لی، پھر وہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھ گئے، صحابہ کرام آئے، وہ اس کو مارنا چاہتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کتنی مرتبہ جو ہے جب قوم کفار نے آپ کو قتل کرنے کا، ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو ہم نے ان کے ہاتھوں کو آپ سے روک دیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا۔ قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ جو ہے آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ وعدہ جو ہے، کیونکہ اللہ کے آپ آخری نبی تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، دین اسلام کو مکمل کرنا تھا، تو حالانکہ پہلے نبی بھی شہید ہوئے، لیکن اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو جاتے ان لوگوں کے ہاتھوں، تو پھر جو ہے دین اسلام کس طرح سے مکمل ہوتا؟ تو لازمی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ بھی تھا کہ ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، تو دعا بھی اپنی طرف، اب نبی کی دعا بھی قبول کرنی ہے، اور اپنا جو وعدہ ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، لوگوں سے بچانا بھی ہے۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگوں سے آپ کو بچانا ہے، تو پھر شہادت کیسے ہوگی؟ اور دعا نبی کی جو ہے وہ رد ہو، یہ بھی بات جو ہے مناسب نہیں ہے، آپ بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ بات اس طریقے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو آپ سے ٹال کر وہ آپ کے جو نواسے تھے ان پر لے آیا۔ کیا کہ شہادت کی جو یعنی کہ بنیاد تھی، شہادت کی دو قسمیں، شہادت سری اور جاہری۔ شہادت سری اس کو کہتے ہیں جب آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں، تلوار بھالے نیزے سے لڑتے ہیں، یا آج کے دور میں گنوں سے لڑتے ہیں، وہاں پر آپ گولی لگی، خون نکلا، ٹھیک ہے نا، تو بندہ جو ہے پھر اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کو شہید بولتے ہیں۔ یہ شہادت جاہری ہے، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارے جانا۔ اور شہادت سری کیا ہے؟ چھوٹی شہادت یا چھپی ہوئی شہادت، کہ کوئی شخص زہر سے مر گیا، کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا، کوئی آگ میں جل کر مر گیا، کسی کو کسی جو ہے جانور نے کھا لیا، کوئی بلڈنگ کے نیچے دب کر مر گیا، کوئی پیٹ اور طاعون کی بیماری سے مر گیا۔ تو یہ ساری جو شہادتیں سری ہیں، چھوٹی شہادتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اس کا آغاز دونوں شہادتوں کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھ دیا۔ شہادت جو جاہری تھی اس کے سارے لوازمات، میدان جنگ بھی ہے، آپ میدان احد کے اندر زخمی بھی ہوتے ہیں، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے، وہ سارے لوازمات جو شہادت کے لیے ہوتے ہیں، وہ سارے لوازمات آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا آپ کے اندر رکھ دی، لیکن شہادت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں لوگوں سے آپ کو بچاؤں گا۔ پھر شہادت جاہری کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نواسے، جن کو حضور خود فرماتے تھے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو شہادت جاہری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے کو چن لیا۔ تو جو آغاز آپ کی زندگی میں ہوا، اس کا اختتام حضرت امام حسین پر ہوا کہ میدان کربلا میں آپ کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور جو شہادت سری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے بھی محروم نہیں رکھا کہ خیبر کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی جو عورت تھی اس نے زہر دیا، اور اس زہر سے کئی لوگ شہید بھی ہوئے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ اس زہر کے اثر سے آپ کی شہادت نہیں ہوئی،
لیکن اس کے اثرات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک محسوس کیے، آخری عمر میں بھی محسوس کیے۔ تو شہادت سری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن کو چن لیا جو آپ کے بڑے بیٹے تھے، کہ ان کی جو شہادت تھی وہ بھی زہر سے ہوئی تھی۔ تو آپ کو زہر دیا گیا لیکن آپ کی شہادت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمانی تھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو چنا، ان کو زہر دیا گیا اور زہر سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ آپ کے قتل کے لیے، ہلاکت کے لیے انہوں نے ہاتھ آپ کی طرف دراز کیے، لیکن ہم نے آپ کا دفاع کیا، اللہ نے ان کے ہاتھ آپ سے جو ہے روک دیے۔ واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے نا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مومنین شوڈ اونلی ٹرسٹ اپون اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے توکل کو، اس کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اس کے بھروسے پر، توکل پر پورا اترتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کا ڈر اور خوف اس کے سینے سے، اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور جب ہم اللہ کے ہو گئے تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شخص جو ہے ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے آپ اس سے جھک کر ملیں، پیار سے ملیں، محبت سے ملیں، ٹھیک ہے نا، اس کا ادب کریں، احترام کریں اللہ کی نسبت سے۔ اور اگر کوئی غنڈہ ہے، بدمعاش ہے، رسا گیر ہے، کرپٹ آدمی ہے، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ کا معاملہ یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ والوں کا ہوتا ہے، کہ اللہ والے کبھی جو ہے غلط لوگوں کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ان کے سامنے عاجزی نہیں، عاجزی اللہ والوں کے سامنے، اچھے لوگوں کے سامنے آپ عاجزی اختیار کریں، جھک کر ملیں۔ لیکن جو دنیا دار ہوں، کرپٹ ہوں، اور جو تکبر کے اندر یعنی کہ بھرے ہوئے ہوں تکبر سے، ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور جھک کر ملنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح وہ اکڑے ہوئے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اکڑ کر ملیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ایک دین والا، آپ اگر دین کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ کسی دنیا دار کے سامنے، اس کے سامنے جھک کر ملیں گے، عاجزی کے ساتھ ملیں گے، تو یہ دین اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ آپ دین کے جو ہے نمائندہ ہیں، آپ سمبل ہیں، آپ ایمبیسڈر ہیں دین کے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دین کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی کسی دنیا دار کے سامنے جو ہے خوشامد کرنے کی، اس کے سامنے عاجزی کرنے کی۔ ہاں، اللہ کا کوئی بندہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی عالم دین ہو، آپ کے والدین ہیں، ان کے سامنے جھک جائیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان سے ملیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ چیز جو ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو آج ہم نے جو ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 11 تک کا بیان جو ہے مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 12 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔